دھرنا بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی پرابلم ہے، یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بجلی کے بل بم بن کر جو گر رہے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے، غریبوں کا تو جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے بجلی کے بل اگر ان کے کرایوں سے بھی زیادہ آتے ہوں تو وہ کہاں سے ان کو ادا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو کیسے دلائیں گے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی قوم کو بتائیں کہ صحیح ایک سب سے غریب آدمی جس کے پاس چھوٹا سا کوئی مکان ہو جس میں بمشکل وہ رہ پاتا ہو، اس کا ایک بجٹ بنا کے انہوں دکھا دیں کہ وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے گا، وہ کیسے بجلی کی قیمت ادا کرے، کیسے گیس کی قیمت ادا کرے۔ گیس اسے آپ نے فراہم نہیں کی تو اسے ایل پی جی لانی پڑے گی، اور وہ ایل پی جی انتہائی مہنگی ہوتی چلی گئی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی پھر کیا کرے؟ یا تو وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا وہ منشیات کا عادی بن کر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے یا خودکشی کرے، اور کیا راستہ ہے؟ لیکن ایک راستہ ملک کے ان سارے غریبوں کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس زبردست قسم کی سیاسی مزاحمت میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے، ہمارے لیے توفیق بھی ہے کہ ہمارے ورکرز یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ایثار کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہوں کو، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کے عوام، پاکستان کے غریبوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے جن کا حق مارا جا رہا ہے، طلباء سے جن پر تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے جا رہے ہیں، صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم کھلی ہوئی ہے، میں وکلاء سے جو ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں اور ڈٹ کر بات کرتے ہیں، میں علماء اکرام سے جن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف دین کی بنیاد پر لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ یہ ان کا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ نکل کر مزاحمت کریں۔ اور میں تمام طبقات سے، سول سوسائٹی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تاجروں سے اور صنعت کاروں سے جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں۔ حق تو عوام کو تحریک ہے یہ، اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں، اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں۔ اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، چند 100 لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے، یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں، قبضوں کی زمینیں چلی آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا، ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے۔ پھر جو شوگر میلز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں، وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں۔ یہ بحثیت مجموعی یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں، یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے۔ یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے، اب تو رپورٹس موجود ہیں، تو سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے، پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا،
حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاس کے تحت کہ ہمیں معلوم، اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ معاہدے چھپائے گئے، گنے کے پھوک پر چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے۔ تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلان کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں، زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں۔ دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا، جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی۔ پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3 4 آپشن موجود ہیں۔ وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں، وہ قوم کے سامنے لایا جائے، ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے، وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہیں تو ایسی بہت تھوڑی سی ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، جن کی کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے، جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے۔ اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگا واٹ کی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے 28 ارب روپے 50 ارب روپے مل رہے ہیں، اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہوں۔ اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں، گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے، وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں۔ ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے، ہر معاہدے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہیں کہ جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورین گارنٹی دے دی تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے، ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی، فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ۔ اس لیے یہ کیا زیادتی ہے کہ آپ حکومت میں جب شامل نون پیپلز پارٹی 1994، پھر نون لیگ، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی اور کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ بھی آئی تو پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے اسٹیٹ بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے، ندیم بابر صاحب تو تھے نا، اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا، اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا، اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا۔ تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں، تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر قائل کر سکتے کہ یہ جان چھوڑیں ہماری؟ اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ معاہدوں میں یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے۔ پھر چائنا سے بھی پورے وقار کے ساتھ بات کی جائے، ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہم ان کے اچھے برے کے دوست ہیں۔ چائنا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو چائنا کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ ایک زمانے میں تو ان کی ایئر لائن ہی نہیں تھی، پاکستان سے فلائٹس انٹرنیشنل لا کر چلایا کرتے تھے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ حکمران طبقہ ملا کہ جو کچھ نہیں تھے وہ دنیا کے جو چلانے والے بن گئے، اور جو بہت کچھ تھے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔
चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाइना हमारा दोस्त है। ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं होनी चाहिए कि हिमालय से ऊंची और जो है वो बैरुल काहिल की गहराई, अगर ये गहराई मौजूद है और हमें एक दूसरे की जरूरत है तो कौमी वकार के साथ उनसे निगोशिएट किया जा सकता है। अब भी बहुत सारी चीजों में हमें एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा ये IPPs का इशू ऐसा नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता। हमारा ये मुतालबात के सरफहरिस्त चीजें हैं, इसलिए हम एक जायज मकसद के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज हमने तय किया है कि जलसा-ए-आम होगा और कल खवातीन का जलसा-ए-आम होगा, और मैं ये देख रहा हूं कि हमारे लोग शदीद बारिश में, धूप में, गर्मी में, शदीद हब्स में यहां पर मौजूद हैं और हालात को फेस कर रहे हैं। इस बड़े कौमी मकसद के लिए मैं पूरे पाकिस्तान से कहता हूं कि वो इस धरने को सपोर्ट करें। जो नहीं पहुंच सकता वो सोशल मीडिया के जरिए से इसको सपोर्ट करें, और हो सकता है कि आज मैं जलसा-ए-आम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाकायदा धरनों का ऐलान करूं। हमारी मुशावरत आज इस पर होगी कि पाकिस्तान के किस किस इलाके में जिस तरह यहां धरना मौजूद है इसी तरह से धरने शुरू किए जाएं। तो हमारे इंशाअल्लाह ये धरने का पूरा सिलसिला हक लेकर ही इंशाअल्लाह हम जो है वो उठेंगे, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात का मामला ये है कि हमने पहले दिन से ये बात कही थी कि अगर हुकूमत इन जायज मुतालबात को हमारे धरने से पहले ही मान लेती तो हमें क्या जरूरत थी। अब बात यह है कि धरना और मुज़ाकरात साथ साथ चलेंगे, और ये धरना बल्कि शायद पाकिस्तान भर के धरने ये होंगे, ये सोवेरियन गारंटी होगी अब इस मुज़ाकरात पे अमल दरामद की। हमें कोई और गारंटी नहीं चाहिए हुकूमत से। इनकी जुबानी जमा खर्च वो हमने पहले भी बहुत देखी है। अब आवाम की ताकत इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी, और पुरअमन सियासी मुजाहिमत अपने हक को लेने के लिए इंशाअल्लाह गारंटी बनेगी। इसलिए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को भी मुज़ाकरात को, मामले को टालने के लिए नहीं, ये जमात इस्लामी अब ये जान छोड़ेगी नहीं, ये मैं बहुत वाज़ेह तरीके से बता दूं। ये जो जान नहीं छोड़ेगी, ये मसला हल करना पड़ेगा। ये गरीबों का, मिडिल क्लास का, ये ताजिरों का, सनतकारों का, ये 25 करोड़ लोगों का मसला है, ये आप रिजॉल्व करें। हाँ, मैं मीडिया के सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि हम भी वो लोग नहीं है जो ऐसी आफाकी बात करें जो हो नहीं सकती। जो ग्राउंड रियलिटीज में मुमकिन है हुकूमत के लिए, उस पर हम अपना इनपुट भी देंगे। हम बताएंगे कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना। हमने, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। ये नहीं है कि हम एक ऐसा मुतालबा करें कि जो पूरा ही नहीं हो सकता। उसकी तदरीज होती है, वो हम जानते हैं। हम कोई भड़के मारने वाले लोग नहीं है, संजीदा बात करने वाले लोग हैं। इसलिए अगर हम मुतालबा कर रहे हैं तो उस मुतालबे पर अमल दरामद का रास्ता भी बताएंगे, लेकिन फिर भी अगर ये धोखा देंगे तो इसका मतलब ये है कि सब मिले हुए। लिहाजा बहुत वाज़ेह तरीके से हम यहाँ पर मौजूद हैं। आज एक बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह, जलसा-ए-आम। कल खवातीन का जलसा-ए-आम है। आज हमारी मुशावरत भी होगी। आज मुज़ाकराती कमेटी हमारी हमने बना दी है। लियाकत बलोच साहब उसके सरबराह हैं, जनाब हमारे अमीरुल अज़ीम साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो उसके मेंबर हैं, रसूलुल्लाह रंधावा साहब जो हमारे इस्लामाबाद के अमीर हैं और बड़े ज़ाहिर है कि कम्युनिकेशन और इसके बड़े एक्सपर्ट हैं, वो उसके मेंबर हैं, और फरासत शाह साहब जो मुल्क की मईशत, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, इसके एक्सपर्ट हैं और हमारी टीम का हिस्सा हैं, वो इस कमेटी के मेंबर हैं। तो ये कमेटी बात करेगी और ज़ाहिर है फिर जमात इस्लामी की मरकज़ की अप्रूवल से फिर जो है वो इस पर फाइनल जो है वर्जन जारी किया जाएगा। हम संजीदगी से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात को मामला टालने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और मेरी हुकूमत से एक मुतालबा ये भी है कि इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर कुछ वर्कर्स हमारे डिटेन किए हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि आज जो मुज़ाकरात का पहला दौर है उससे पहले ही उनको रिलीज़ कर दिया जाए। बहुत सारे कल हुए हैं, उससे पहले परसों हुए हैं, लेकिन अब जो रह गए हैं उनको भी आप रिलीज़ करें। आप अपना जेस्चर ठीक देंगे तो मामला ठीक तरीके से चलेंगे, और आपका जेस्चर ख़राब होगा तो पहले ही मरहले पे बातें रुकावट बनना शुरू हो जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं है। सबको रिहा करें, और इस धरने को, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं कि ये धरना यहाँ तक रखना है या दोबारा से हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। ये इन्हिसार अब हुकूमत के ऊपर है, वो किस तरह का धरना चाहते हैं। वो ये मरी रोड वाला ही धरना चाहते हैं, या ये धरना इस्लामाबाद में डी चौक पे जाए या पार्लियामेंट हाउस पे जाकर बैठे। सारा इन्हिसार हुकूमत की संजीदगी पर है। अब बॉल उनके कोर्ट में है वो, और ये हमारे लिए नहीं हो रहा, ये धरने की शुरा के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए हो रहा है, पाकिस्तान की मईशत के लिए हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।
آپ سب لوگوں کی آمد۔ لیاقت بلوچ صاحب یہاں موجود ہیں، آج ان کی پہلی میٹنگ ہونی ہے۔ ہم نے میٹنگ سے جو ظاہر تیاری ہے وہ ہماری اپنی موجود ہے، ابھی بھی ہم مشاورت کریں گے اور اس کے بعد بات شروع ہوگی، اور میں نے عرض کر دیا ہے کہ اب سارا انحصار حکومت پر ہے کہ وہ سنجیدگی سے بات کرتے ہیں اور مسئلوں کو ریزالو کرتے ہیں، مطالبات کو مانتے ہیں، تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ نہیں مانیں گے تو ہم تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں، ہم جا تھوڑی رہے ہیں۔ وہ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ حل ہونا چاہیے، ادھر بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم ایسی چیزوں کے اندر اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے جو معاملات کو خراب کرے۔ اب یہ لیاقت صاحب جانے، وہ کمیٹی جانے، ان کی ٹیم جانے کہ کہاں بیٹھ کر پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے، ہم نے ان پہ چھوڑ دیا، ہم نے ان کو اوپن کر دیا۔ نہیں، جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا، اور اسی طرح سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اتنے تجربوں کے بعد اعلانات نہیں، اقدامات سے ہم جانچتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اگر اقدام صحیح ہوگا تو ہم ان کا اعلان بھی صحیح سمجھ لیں گے۔ تو شکل صورت تو اللہ تعالیٰ نے سب کی بہت اچھی بنائی ہے، باتیں بھی لوگ بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں، کام کیا کر رہے ہیں اصل بات ہوتی ہے۔ تو حکومت کام ٹھیک کرے تو اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی۔ نہیں، اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور عوام کو ریلیف مل گیا تو آپ کو پریشانی ہے؟ بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمت جو ہے اگر یہ کم کر دیں تو ہم گولی چلانے تھوڑی آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں تو ڈی چوک جانا تھا، ہم ڈی چوک جا سکتے تھے، بلکہ ہمارے بہت سارے لوگ جن سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، جو پہلے سے آئے ہوئے تھے، وہ تو ڈی چوک 2 مرتبہ پہنچ گئے۔ یہ کام تو ہم کر چکے ہیں، ہمارے ورکر ہمارے کہے بغیر ہی پہنچ گئے تھے، اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے پلان بی بنا لیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے دھرنے کو کئی دھرنوں میں تقسیم کر دیا تھا اپنے پلان بی کے تحت، اور وہ بہت آپ نے دیکھ لیا تھا 0 پوائنٹ پہ، اسی طرح سے 26 پر، اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں خود مری روڈ پر، اور پھر ڈی چوک پہ بھی لوگ پہنچ گئے تھے۔ اس سب کے باوجود ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ پورا موب وہاں جائے گا اور اگر یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ پولیس اور ہمارے ورکرز کے درمیان بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا۔ حکومت تو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی، جماعت اسلامی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور ہم نے تصادم سے بچایا پاکستان کے عوام کو، اپنے پولیٹیکل ورکرز کو۔ یہ ایک ایک ورکر بہت قیمتی ہے، یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے، روز مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ڈی چوک جانا، لیکن یہ ہماری قیادت کی بالغ نظری ہے کہ جس نے اپنی ریزسٹنس کو ختم کیے بغیر، اپنی مزاحمت کو ختم کیے بغیر حکومت کی اس سازش کو ناکام کیا۔ وہ ہنگامہ کرواتے، پولیس کو استعمال کرتے، پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوتے، لوگ کوئی گولی چلتی، شہید ہوتے، زخمی ہوتے، ماردار ہوتی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا کامیاب ہو گیا۔ اور پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے فیس سیونگ حاصل کرنا چاہتی ہیں، ورکر کو مروا دیتے ہیں اور فیس سیونگ لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ہم نے پھر اپنی پلان بی کے تحت یہ طے کیا کہ یہ سارے دھرنے اب ایک جگہ پر آ کر مری روڈ پہ آ جائیں گے، اور یہیں بیٹھ کر ہم اپنی پوری اسٹریٹجی، اور آج بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی چوک سے ہم دستبردار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اب سارا حکومت پر انحصار ہے۔ اگر ٹھیک چلیں گے تو ٹھیک چلیں گے، ورنہ ڈی چوک سے بھی آگے پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ بھی موجود ہے۔ ساری راز کی باتیں تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا، میں نے تو بھی نہیں بتایا تھا آپ کو۔ تو اس لیے بہرحال ہم بالکل اس میں ہماری بالکل یکسوئی ہے کہ نہ صرف معاہدہ کریں گے بلکہ عمل درآمد کا روڈ میپ بھی اور عملی اقدامات بھی جب شروع ہوں گے تو دھرنا ختم ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا
کہ وہ باتیں کریں اچھی اچھی سائن کریں اور چلے جائیں. ان کے بہت سارے سائن بہت ساری جگہوں پہ ہوئے ہوئے ہیں, عمل درآمد نہیں کرتے. یہ بتائیے کہ حکومت کے پاس ایک روایتی جسٹیفیکیشن موجود ہے جو آپ کے بھی نالج میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نجی کمپنیاں ہیں جن سے نیشنل معاہدے ہوئے ہیں اور ظاہر اس سے مذاکرات جو ہے بات چیت پہلے بھی انفارملی ان سے ہوئی, لیکن یہ تو ایک لمبا پروسیس ہوگا. تو آپ کی تجاویز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو حکومت مذاکرات کرے آئی پی پیز کے ارکان کے ساتھ تو اس میں جماعت اسلامی بھی موجود ہو, یا آپ کے آئی پی پیز کا معاملہ حکومت کو ہی حل کرنے کی طرف؟ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے, اس کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. ہماری طرف سے یہ پیشکش موجود ہے, ایمانداری سے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے, پولیٹیکل نیگوشیشن کے لیے جماعت اسلامی تیار ہے. اور یہ صرف اسی مسئلے پہ نہیں, پوری قوم پھنسی ہوئی ہے اس وقت. اس قوم کو اگر نکلنا ہے, اداروں کو, حکومت کو, اپوزیشن کو, تو جماعت اسلامی اس کے لیے بھی موجود ہے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن زبردستی ہمیں گھسنے کا شوق نہیں ہے. پہلے خود تو تیار ہوں اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جانے کے لیے. لیکن جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے, ان آئی پی پیز سے بہت اچھے طریقے سے وہی نیگوشیٹ کر سکتا ہے کہ جس کا اپنا کوئی اسٹیک نہیں اور اس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کام کو انجام دے اور ہم ایسی گارنٹیز حاصل کریں گے جس کے نتیجے میں وہ دھوکہ نہ دے سکیں. ہم مسئلہ عوام کا ہے بھائی, ہماری انا کا نہیں, سیدھی سیدھی بات. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی جی احتجاج کا اعلان تھا, ڈی چوک تھا, وفاقی حکومت کے خلاف تھا. آپ پنجاب میں بیٹھ گئے, جب انٹیریئر منسٹر سے رابطہ ہوا تو ریلی کا جو رخ ہے پھر یہ لیاقت کی طرف موڑا گیا. تو آپ 20 پلان تک تو پہنچ گئے, آگے جی ایچ کیو ہے, تو آگے کوئی پلان ہے؟ اچھا, اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ حالات کو آپ وہیں پر لے جائیں جہاں سے بگڑتے ہیں؟ سر ایسی باتیں نہ کریں. اب یہ اس طرح کی جو ایڈونچرز ہیں نا, اس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا. یہ باتیں کرنے میں سوشل میڈیا پہ بہت اچھی لگتی ہیں, جی ایچ کیو پہنچ جاؤ, آج پارا پہنچ جاؤ, فلاں چلو. میں بھی یہ کہہ سکتا تھا نا, تم نے ہمیں اسلام آباد سے روکا, ہم پنڈی میں آ گئے. کہہ سکتا تھا نا, اس کا مطلب بھی سب کو پتا ہے, لیکن میں نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے کہ ہم اپنا جمہوری آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اور ہم نہ تصادم چاہتے ہیں, نہ کسی ادارے سے لڑنا چاہتے ہیں, نہ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں, نہ پولیس سے, نہ رینجر سے, نہ آرمی سے. ہم پاکستان کے عوام ہیں, اس کی ترجمان ہیں. پوری پاکستانی قوم اس دھرنے سے امید باندھ کر بیٹھ گئی ہے, تو ہم بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پیش رفت کر رہے ہیں. اگر ہم پیچھے ہٹ گئے ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیل کر لیا. ہم نے ڈیل کر کے یعنی لوگوں ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں 4 آنے بھی نہیں چاہیے بھائی, ہمیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور یہ نہیں مانیں گے تو ہم جو مزاحمت کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم ایثار و قربانی دے رہے ہیں نا. اس لیے یہ باتیں اب ختم کریں. بالکل اپنا آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کیا ہے. بہترین ہماری حکمت عملی ہے جس کو پورے پاکستان نے اپریشیٹ کیا ہے, اور ہم مزید کسی ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتے جس سے تباہی پھیلے. البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. آخری اس کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی ہائی جیکر جہاز کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو مذاکرات کس سے ہوتے ہیں؟ کس سے ہوتے ہیں بھائی؟ اب آ گئے ہیں تو ہیں تو یہی نا, بات ان سے کریں گے اور جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ جو صحیح مینڈیٹ ہے اس کو لے کر آئیں گے. بہت شکریہ. آؤ جی, کچھ ترانے شرانے